ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان کے بعد، بعد ایمانہم ان کے یا اپنے ایمان کے بعد، ثم پھر ازدادوا کفرن بڑھتے گئے کفر کے اندر، لن تقبل توبتہم، لن تقبل ان کی توبہ ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، واولئک اور وہی لوگ ہم الضالون وہی تو ہیں گمراہ، اصل گمراہ وہی ہیں جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد اور پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی اور وہی یقیناً حقیقی گمراہی میں ہے. یعنی جب انسان کا دل ایک چیز کو مان جائے، اس کو حقیقت پتہ چل جائے اور اس کے باوجود وہ انکار کر دے. دیکھیں کفر کا جو لغوی مطلب ہے وہ انکار ہے. کفر سے ہم صرف ایک ہی مراد لیتے ہیں، جو مسلمان نہ ہو وہ کفر. اور یہ چیز اصل میں جو ہمیں ڈیویٹ کرتی ہے، تھوڑی سی ہمیں ڈی ٹریک کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو کافر ہیں ہی نہیں ہیں. کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. جس طرح ایک کسان جو ہے نا وہ بیج کو زمین میں دبا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، یہ بھی اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے، وہ بھی کفر کر رہا ہوتا ہے. ایک کفر ہوتا ہے حق کا انکار کرنا. کفر کا ایک معنی ہوتا ہے انکار کرنا. تو ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے ایمان کے باوجود، جان لینے کے باوجود انکار کیا. تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں کہ جن کو واضح معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور جتنی نشانیاں بیان ہوئی ہیں تورات میں، انجیل میں، وہ انہی کے بارے میں ہے اور انہوں نے یہ بات جان لی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے، اڑے رہے. تعصب بھی تھا، جو جاہ و حشمت تھی، جو ان کو ایک ویلیو ملی ہوئی تھی، جو ان کا ایک جو ان کو مسندیں ملی ہوئی تھیں، جو ان کو عزتیں ملی ہوئی تھیں اور جو ان کو نذرانے ملتے تھے، مال و دولت ملتی تھی، وہ ایک بن گئی. تو یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ہو گیا کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن تعویل عام میں ہم نے اپنی ذات پہ اس کو سوچنا ہے. یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم. ہم نے بھی اگر حق کو جان کے، کوئی حکم کا پتہ لگنے کے باوجود اگر ہم نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ نہ کرے ہم بھی اسی طرح کی آیات کے مخاطب بن جائیں گے. ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. جس طرح تعویل خاص کے اعتبار سے نہ صرف انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، اسلام کے خلاف دوسروں کو بھڑکاتے رہے، اسلام کے خلاف منظم اور متحرک ہو گئے. ثم ازدادوا کفرا، ایک یہ معنی بیان ہوا. اور کچھ علماء نے یہ معنی بیان کیا کہ ایک بندہ ہے وہ پہلے کفر کرتا ہے، یعنی انکار کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، اور پھر گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جس طرح ایمان کوئی ساکن چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہو، بلکہ ایمان کے بھی درجے ہیں، ایمان بھی گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے. اسی طریقے سے کفر کے بھی درجے ہیں. جس طرح سے روشنی ہوتی ہے تو ایک نارمل روشنی ہے، ایک چاند کی روشنی ہے، ایک سورج کی روشنی ہے، ایک بہت بڑی فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں ان کی روشنی ہے. روشنیوں کی بھی جیسی انٹینسٹی ہوتی ہے، شدتیں ہوتی ہیں، ایسے ایمان کے بھی لیولز ہیں. اور اسی طریقے سے اندھیریوں کے بھی لیولز ہیں، جیسے سورہ نور کے اندر بیان ہوا ہے کہ ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا، موج کے اوپر موج، پھر ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا، پھر تیسرا اندھیرا، کہ اگر اپنا ہاتھ دکھائے تو ہاتھ بھی اس کو سجھائی نہ دے. اتنا گپ اندھیرا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا. تو کفر کو اندھیرے سے تعبیر کی جاتی ہے اور ایمان کو نور اور روشنی سے تعبیر کی جاتی ہے. تو جنہوں نے پہلے انکار کیا اور پھر مزید گناہوں میں آگے بڑھتے چلے گئے. اور ہم اس کو تعویل عام کے اعتبار سے دیکھیں کہ ایک بندے نے اللہ کی ماننے سے انکار کیا، اللہ کے احکامات ماننے سے انکار کیا، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا، اور پھر باقی گناہوں میں اللہ کی بغاوت میں چل پڑا، ہر وہ کام کرنے لگ گیا جس سے اللہ نے منع کیا. لن تقبل توبتہ، تو ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. انسان ایک چیز کا انکار کرتا ہے، یہودی ہیں، اگر وہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اپنے کفر پہ اڑے رہے، لیکن اللہ کے سامنے استغفار کرتے رہیں، روتے رہیں، زاریاں کرتے رہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودی ابھی بھی دیواری گریا کے سامنے جا کے روتے ہیں، ان کے سامنے، اس کے سامنے جو ہے وہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے لا کا مطلب ہے نہیں، ایک ہوتا ہے لم بالکل نہیں، ایک ہوتا ہے لن، یہ تیسری سپرلیٹو ڈگری ہے. ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. تو وہ جو اپنے کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اس چیز کی توبہ نہیں کرتے، باقی سارے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور کچھ مفسرین نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اعتبار سے ایک بندہ اللہ کے کسی واضح حکم کا انکار کر رہا ہے، واضح حکم کا انکار کر رہا ہے اور باقی بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن باقی گناہوں کی توبہ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ جس انکار پہ اڑا ہوا ہے، وہ جو ایک بہت بڑا وہ گناہ کر رہا ہے جو کفر کے مقابلے کا ہے، اگر اس سے توبہ نہیں کرتا تو پھر یہ باقی چیزوں کی توبہ بھی جو ہے یہ بھی قبول نہیں ہے. طویل خاص کے اعتبار سے اس کا معنی بالکل کلیئر ہے کہ اگر وہ جب تک اپنے کفر سے توبہ نہیں کریں گے. اور پچھلی آیت میں اللہ نے ہوپ دے دی کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے نا، ومن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، سب سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھوٹ بنا کے پیش کرے. تو یہودی یہ کام بھی کرتے تھے، اللہ کے نام پہ جھوٹ بولتے تھے. پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، رسولوں کے نام پہ جھوٹ بولتے تھے، بہت سی اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہہ کے پیش کرتے تھے. یہ بہت بڑا ظلم تھا. تو اللہ نے پچھلی آیت کے اندر ان کو بھی امید دلائی کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اگر کوئی اتنا بڑا جرم کر کے بھی اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. لیکن اگر کوئی اپنے کفر سے توبہ نہیں کرتا، اصلاح نہیں کرتا اور ویسے توبہ کرتا رہتا ہے، ان کی توبہ قبول ہرگز نہیں ہے. اور یہی ہیں جو حقیقی معنوں میں گمراہ ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہ اصل گمراہ ہیں جو خود کو تو سمجھتے ہیں کہ میں نیکی کے راستے پہ ہوں، میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اور میں بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہوں، لیکن حقیقت میں سب سے بڑے گمراہ یہی ہے. اگر ہم اس کو تعویل عام میں اپنی ذات کے اوپر لے کے آئیں تو ہم اگر کچھ معاملات میں کفر کرتے ہیں، کسی چیز میں اللہ کے احکامات کا واضح انکار کر رہے ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں، ہم نے حرام کھانا نہیں چھوڑا، ہم نے دھوکہ دینا نہیں چھوڑا، ہم نے جھوٹی قسمیں کھانی نہیں چھوڑے، حرام کے کام ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی باقی چیزوں کے اوپر ہم توبہ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل حرام ارتکاب ہم کر رہے ہیں اس پہ نہیں کرتے، اور پھر ہم مطمئن ہو جاتے کہ نہیں جی ہم تو توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیں گے اور اللہ بہت زیادہ غفور اور رحیم ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک هم الضالون، یہ اصل میں حقیقت میں گمراہ لوگ ہیں. تو اللہ جل شانہ ہم کو اس گمراہی سے اور اس کفر سے اور ان لوگوں کے زمرے میں داخل ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں